آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج پھر غالب کے دو الگ تھلگ شعر لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ اصل میں لگتا مجھے یہ ہے کہ غالب نے بعض غزلیات لکھی اور پھر غالب نے خود ہی ان میں سے انتخاب کیا اور کچھ اشعار کو قلمزد کر دیا اور کچھ کو برقرار رکھا۔ تو اس غزل میں سے غالب نے دو اشعار کو جو ہے برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن کمال شعر ہیں دونوں، حتیٰ کہ اس کا یہ جو پہلا شعر ہے یہ تو ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت پیارا خوبصورت شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر اس کی جو ہے وہ تشریح کیے لیتے ہیں۔ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، اپنا سا منہ لے کے رہ جانا یعنی شرمندہ ہونا۔ اور صاحب کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، ویسے تو لغوی معنی صاحب کا ہوتا ہے ساتھ رہنے والا، مصاحبت کرنے والا، صحبت سے ہے یہ لفظ، یعنی ساتھ رہنا۔ تو دوست کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ میرا صاحب ہے۔ اسی لیے ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تشریف لے آئے یا فلاں صاحب تشریف لے آئے، تو گویا کہ ان کی دوستی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ان سے ہماری صحبت ہے، ان سے ہماری بیٹھک اٹھک ہے، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد اور تو کوئی اس میں لفظ نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کی تشریح کے لیتے ہیں کہ غالب کا جو محبوب تھا وہ بڑا متعجب ہوتا تھا کہ لوگ مجھ پر کیوں عاشق ہو جاتے ہیں، لوگ مجھے جو ہے وہ کیوں دل دے بیٹھتے ہیں، اور آخر اس میں ایسی کیا بات ہے، یعنی میرے چہرے میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ جو ہیں جو بھی مجھے دیکھتا ہے اس پر جو ہے وہ مجھ پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ یعنی غالب کے محبوب کو اپنے حسن پر اعتماد نہیں تھا یا حسن کا یقین نہیں تھا، یا یوں سمجھیے کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں کیا چیز ہوں، میں کیسا جوہر ہوں، میں کیسا چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ حتیٰ کہ پھر ایک دن حسن اتفاق سے جب وہ مشاطگی فرما رہے تھے، یعنی اپنے آپ کو بنا سنوار رہے تھے اور آئینہ روبرو تھا، تو آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھی۔ حتیٰ کہ اب یہ مبالغے کی انتہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مبالغہ ہو نہیں سکتا کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ میں ہی ہوں، میرا ہی عکس ہے جو کہ آئینے میں نظر آ رہا ہے۔ پھر بھی وہ صاحب جو تھے، وہ غالب کے یعنی کہ معشوق، جب انہوں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، اپنی تصویر آئینے میں دیکھی، تو اپنا جمال دیکھ کر دم بخود رہ گئے، حتیٰ کہ اس پر فریفتہ ہو گئے، یہ بھول گئے کہ یہ میں ہی ہوں، میرا ہی عکس ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے یوں سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی نہ پہچانا کہ یہ میرا ہی عکس ہے، یعنی بالکل اپنے آپ سے الگ تھلگ ہو کر صرف اس تصویر کی جاذبیت، اس تصویر کی دلکشی اور اس تصویر کی دل ربائی کے ہو کر رہ گئے، حتیٰ کہ اس کو دل دے بیٹھے، اس پر فریفتہ ہو گئے۔ اور جب یہ ماجرا، یہ واقعہ غالب تک پہنچا تو پھر غالب نے بڑے طمطراق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ ان صاحب کے بارے میں فرمایا کہ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، یعنی جب شیشہ دیکھا تو اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، بھول گئے کہ یہ میں ہی ہوں، اور بھول گئے کہ میں جو ہے کسی پر فریفتہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھول گئے کہ میرے سامنے میرا ہی عکس رخ ہے، حتیٰ کہ اسے دل دے بیٹھے۔ اور غالب نے کہا کہ صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ صاحب تو فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی کسی پر فریفتہ نہیں ہو سکتا، اور صاحب اس پر متعجب ہوا کرتے تھے کہ لوگ کیسے کسی کو دل دے بیٹھتے ہیں، کسی پر کیسے فریفتہ ہو جاتے ہیں۔
لیکن آج ان پر یہ حقیقت کھل گئی ہوگی کہ جب ایسا ذی جمال چہرہ، ایسا ذی جمال رخ کسی انسان کے سامنے ہو تو دیکھنے والا بے بس ہو ہی جاتا ہے، اور سوائے دل دینے کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آج اسی ایک شعر پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس کے ساتھ اور شعر ملایا تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، لہذا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔